الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، افضل عمل سیریز ویڈیوز میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ نے اس سے پہلے اگر میرا وہ ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں افضل عمل سے متعلق میں نے گفتگو کی تھی آپ سے، تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ وہ نماز کی اہمیت اور نماز کا جو مقام و مرتبہ ہے شریعت اسلامیہ میں وہ کیا ہے. آج بھی اسی حدیث کی روشنی میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی صحابی نے جب پوچھا کہ ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کی جائے، یہ سب سے افضل عمل ہے. آج کی گفتگو بھی اسی حدیث کی روشنی میں چلے گی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی بھی دیکھیے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سورہ نساء میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اللہ رب العالمین نے مومنوں پر لکھ دیا ہے وقت کے ساتھ. یہ نہیں کہ جب مرضی آئی تب پڑھ لیا، جب موقع ملا پڑھ لیا، نہیں موقع ملا نہیں پڑھا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نماز کو فرض نہیں کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو وقت کے ساتھ فرض کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر نماز کا وقت متعین فرما دیا ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک ظہر کا وقت ہے، اس وقت سے اس وقت تک عصر کا وقت ہے، اس وقت سے اس وقت تک مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، فجر کا وقت یہاں سے یہاں تک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اوقات بیان فرما دیے ہیں. اس لیے اب اس کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ ہم جب چاہے پڑھیں، جب چاہے نہ پڑھیں، جب موقع ملے تو پڑھیں، ایک وقت کی نماز دوسرے وقت میں ملا کر پڑھیں. یہ گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وقت متعین فرما دیا ہے، اور اگر اس میں ہم سستی برتتے ہیں، کاہلی برتتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کے لیے ویل کی تباہی نازل فرمائی ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، یعنی جہنم کا ویل نامی طبقہ ہے یا ہلاکت و بربادی ہے، جو اپنی نمازوں میں سستی سے کام لیتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے. اب تصور کیجئے کہ کس قدر اس نماز جیسی عبادت کی اہمیت ہے. اور موجودہ حالات میں جس وقت ہماری سرزمین کا، وطن عزیز کا حال ہے، ایسے وقت میں تو اور زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے رب سے رشتہ جوڑنے والے بن جائیں، اپنے رب سے فریاد کر سکیں گے، اپنے رب سے مناجات کر سکیں گے. آپ کو شاید وہ حدیث قدسی یاد ہو یا معلوم ہو، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین نماز میں کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. اللہ اکبر. اس کائنات کا رب، اس کائنات کا بادشاہ، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، سارے حاکموں کا حاکم، وہ ایک بندے عاجز کی نماز میں کی جانے والی قرأت اور نماز میں پڑھی جانے والی آیت کا جواب دے. کتنی بڑی فضیلت و اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمیدنی عبدی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتا ہے کہ اثنا علی عبدی،
جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے مجدنی عبدی. جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ھذا نصف لی و نصف لعبدی. اور بندہ جب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی دعائیہ آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کا یہ حکم جاری ہوتا ہے کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ ساری نعمتیں ہیں جس کا وہ سوال کر رہا ہے. تو آپ مناجات کر رہے ہوتے ہیں، ہم اور آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو رب العالمین سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، مناجات کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے حالات میں اور زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنا غم، اپنا دکھڑا، اپنا درد، اپنی تکلیف، اپنی مشکلات، اپنے مصائب اپنے رب کے سامنے بیان کریں. اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور صلاح کے ذریعے اللہ کی مدد ڈھونڈو، اللہ کی مدد طلب کرو. یہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو ضرور دیکھا ہوگا جو وائرل ہوا ہے کہ جامعہ کے طلباء اپنے پروٹیسٹ کے درمیان نماز پڑھ رہے ہیں. میں ان کی نیتوں پر حملہ نہیں کرتا، ان کی ان اداؤں پر حملہ نہیں کرتا. انہوں نے کہاں نماز پڑھی، کیسے نماز پڑھی، کیوں پڑھی، اس میں میں نہیں جانا چاہتا. لیکن آپ دیکھیے اسی ویڈیو میں چاروں طرف سے لوگ ویڈیوگرافی کر رہے ہیں. کیا وہ نماز پڑھنے والی قوم نہیں تھی؟ کیا وہ ان نوجوانوں پر نماز فرض نہیں تھی؟ تصور کیجئے آپ. اللہ رب العالمین آپ کی عبادتوں کا تماشا دیکھنا نہیں چاہتا ہے. آپ اپنی عبادتوں میں کس قدر مخلص ہیں اور کس قدر آپ اپنے رب سے لو لگانے والے ہیں اپنی عبادتوں کے ذریعے یہ دیکھتا ہے. دلوں کی حالات دیکھتا ہے. آپ لاکھوں کی تعداد میں پروٹیسٹ کریں اور نماز کے لیے مسجدیں خالی رہیں، یہ سوچنے کی چیز ہے. رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کر کے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. ہم سب کو اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.